بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باپ کو ہم جانتا ہے، بیٹا کا بات بولو۔ میں نے کہا شرابی کبابی حرام خور عیاش باپ کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ پیسہ جیب میں ہو، کام کوئی نہ ہو تو ایسے لڑکے کیا کرتے ہیں جن کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ ماں کو ہو اور نہ باپ کو؟ وہ شوقین مزاج اور آوارہ ہے۔ ٹی وی اسٹیشن پر بھی وہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے یا پیسہ کمانے نہیں، پیسہ لٹانے جاتا ہے، کچھ پروڈیوسروں پر، کچھ وہاں آنے والی لڑکیوں پر۔ اس نے کہا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے کہا آخر کیا بات ہے خان صاحب؟ ہم اس کو قتل کر دے گا۔ سلیمان نے بڑے سکون کے ساتھ اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ ابھی ناصر عظیم ہم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اب ایسی کیا بات ہو گئی اچانک؟ اس نے ہمارا قمر النساء کو تنگ کیا۔ وہ کالج سے آتا، کالج جاتا، وہ موٹر سائیکل پر آگے پیچھے چلتا، اس کو بولتی ہمارا ساتھ بیٹھو، ہم تم کو عیش کرائے گا خنزیر زادہ۔ میں نے کہا میں اسے سمجھا دوں گا، تم اس کے باپ سے بات کر سکتے ہو۔ نہیں، ہم قتل کرے گا اس کو۔ وہ داڑ کے بولا۔ آج اس نے قمر النساء کو اٹھا لیا، یعنی اغوا کر لیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہاں، وہ مادر بے خطا اس کو گاڑی میں ڈالا، اپنا بدماش ساتھی کے ساتھ اٹھایا، لیکن وہ نکل گیا، گاڑی میں سے کود گیا۔ اس کا ہاتھ ٹوٹا اور ماتھا پر اور کمر پر چوٹ آیا۔ ناصر ہمارا عزت اللہ نے بچایا، ابھی ہم اس کو قتل کرے گا۔ اس نے ڈب میں سے ایک خنجر نکال کے چمکایا۔ میں نے تھوک نکل کے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم جو مناسب سمجھو کرو، مگر یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ خواہ تم ہمارا ساتھ جائے گا۔ اس نے کہا چلو ابھی میرا کیا کام ہے؟ میرا مطلب ہے تم قمر النساء کو بہن بولتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا صرف کہتا نہیں، وہ میری بہن ہے۔ تم بے غیرت بھائی ہے، کیا بولو؟ اگر تمہارا بہن کے ساتھ کچھ ہو گیا پھر؟ نہیں، میں نے کہا اسے کچھ نہیں ہوگا، اس کی عزت میری عزت ہے، کیا میں اپنا ریوالور لے لوں؟ نہیں، اس نے آبدار خنجر کی دھار پر انگلی پھیری۔ اس سے کاٹے گا، ٹکڑا کرے گا، تم اس کو گاڑے گا۔ ہم کو بخار ہے، ہم زمین نہیں کھود سکتا، اور اس کو تم ساتھ لائے گا، ادھر ہم جگہ بتائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سلیمان خان، تم گاڑی میں ادھر جاؤ، میں فرید کو لے کر آتا ہوں۔ فرید کا اور میرا ساتھ کم سے کم 10 سال پرانا تھا۔ ہم میٹرک میں کلاس فیلو تھے۔ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، پھر بھی تعلق باقی رہا۔ ہم محلے کے ساتھی ہو گئے۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے بارہا مجھے پریشانی اور مشکل سے بچایا تھا، اور میں نے متعدد بار اس کی مدد کی تھی کسی ایسے کام میں جو نہ اخلاقی اعتبار سے گناہ تھا نہ قانونی طور پر جرم۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سنبھل جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ اکثر وہ چڑ جاتا تھا اور مجھے گالیاں بھی دیتا تھا، مگر بعد میں خود ہی مجھ سے معافی مانگنے بھی آ جاتا تھا۔ باقی سب تو تباہی کے غار میں دھکیلنے والے یار غار ہیں، بس ایک تو مخلص دوست ہے میرا جو واقعی میرا بھلا چاہتا ہے۔ میں نیک نیتی سے چاہتا تھا کہ فرید اپنے باپ کے نقش قدم پر نہ چلے، وہ اچھا آدمی بن جائے اس سے پہلے کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں، وہ برائی کی طرف پیش قدمی روک دے۔ میرا خیال تھا کہ اس میں صلاحیت ہے، ہر آدمی کے اندر نیکی کرنے اور نیک بننے یا نیک کہلانے کی خواہش کبھی نہیں مرتی۔ مجھے یقین تھا کہ صرف میں ہی اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں اس کا واحد مخلص دوست تھا اور ایک پرانے تعلق کی بنا پر اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ وقت جس سے میں ڈرتا تھا آج اچانک آ گیا تھا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے ایک ڈری سہمی معصوم ہرنی جیسی لڑکی کا چہرہ تھا، جس کی آبرو پر ایک خونی بھیڑیے نے وحشیانہ حملہ کیا تھا۔ اسے اللہ نے محفوظ رکھا تھا، مگر اس ہفسناک درندے کا خاتمہ ضروری تھا، ورنہ کل وہ پھر زیادہ عیاری اور صفاکی کے ساتھ میری بہن کا راستہ روک لے گا اور اپنے ناپاک پنجوں سے اس کی پاک دامنی کا خون کر دے گا۔ سلیمان جب بھی لمبے سفر پر جاتا تھا، مجھ سے ملتا تھا تو ایک ہی بات کہتا تھا، اپنی چھوٹی بہن کا خیال کرنا، دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا تم جو ہو سلیمان خان،
ناصر کو ابھی ہم جاتا ہے، کیا پتا کب آئے گا یا نہیں آئے گا، تم ضرور آؤ گے خان صاحب۔ خو یارا زندگی کا کس کو پتا ہے، آدمی کا جسم میں کتنا سوراخ ہے، لیکن ایک سوراخ اور ہوتی، اتنا چھوٹا سوراخ، اور اپنا مغز میں یا دل میں، اور اس میں سے جان نکل جاتی۔ وہ مجھ سے مصافحہ کرتا اور چلا جاتا۔ اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ چھوٹی بہن کو میری تحویل میں دے کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ معلوم نہیں اسے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں تھا، شاید اس لیے کہ میں نے ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی تھی، اور قمر النساء کے ساتھ میرا سلوک یا میرے ساتھ اس کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا جیسے وہ سچ مچ میری چھوٹی بہن ہو۔ آہستہ آہستہ لڑکی کے لیے میرے دل میں محبت، شفقت اور عزت کے جذبات پیدا ہو گئے تھے، جن سے میرا دل یکسر خالی تھا۔ اس نے بڑا کمال کیا تھا کہ پتھر میں جھونک لگائی۔ وہ جب اسکول میں تھی تب بھی مجھ سے پڑھنے آ جاتی تھی، کبھی دن میں تو کبھی رات کو۔ سر کو بال پوائنٹ یا پینسل سے کھجاتی، بکھرے بالوں کو مزید بکھیرتی اور گلے میں پڑے دوپٹے کو گراتی گھسیٹتی۔ وہ سیدھی اندر گھس آتی تھی۔ ناصر بھائی یہ سوال سمجھا دو ذرا، سود کا سوال۔ چل بھاگ، سود حرام ہے، میں کہتا۔ مس مارے گی بھائی، بہت اچھا ہوگا، مار پڑنی چاہیے تجھے، اتنی بڑی ہو گئی ہے اور گھروں میں ایسے گھس جاتی ہے منہ اٹھا کے۔ میں اسے ڈانٹتا، کسی اور کے گھر میں نہیں، صرف اپنے بھائی کے گھر میں جاتی ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دروازے پر گھنٹی آخر کس لیے لگائی گئی ہے؟ وہ دروازہ تو کھلا ہوا تھا اور تمہاری گھنٹی سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے ایک بار کرنٹ لگا تھا۔ بے وقوف، بارش ہو رہی تھی اس وقت، سوئچ گیلا ہو تو پانی کی وجہ سے کرنٹ لگ جاتا ہے۔ خیر بتا سوال کیا ہے؟ ایک بار میں نے اس سے کہا تھا، کیا بات ہے تو برقع کیوں نہیں اوڑھتی؟ تیری ماں تو بہت سخت پردہ کرتی ہے۔ برقع تو میں ہرگز نہیں پہنوں گی، ابا کو بھی بول دیا ہے میں نے، اور ابا نے کچھ نہیں کہا۔ ابا مجھے کچھ نہیں کہتا، میں سب کچھ کہہ سکتی ہوں ابا سے بھی اور تم سے بھی بھائی۔ وہ بڑی خوشی اور غرور کے ساتھ کہتی۔ میں اس کی فرمائشوں سے عاجز بھی تھا، اور وہ چند دن کوئی فرمائش نہ کرے تو مجھے پریشانی لاحق ہونے لگتی تھی۔ ادھر میں نے گاڑی اپنے گھر کے دروازے پر روکی، ادھر وہ کھٹاک سے کنڈی کھول کے نمودار ہو جاتی تھی۔ ارے بھائی گاڑی بند مت کرنا۔ کیوں، جانا ہے کہیں؟ نہیں۔ وہ مجھے ذرا دہی بلے لا دو بانو بازار سے۔ بانو بازار سے؟ میں خفگی سے کہتا، میں ابھی تھکا ہوا ہوں، اب انارکلی جاؤ۔ چل بھاگ، لا دو ناصر بھائی، کب سے انتظار کر رہی تھی میں۔ وہ منہ بسورتی اور پھر نہ جانے میرے دل کو کیا ہو جاتا کہ میں گاڑی سٹارٹ کر کے دہی بلے لانے کے لیے 4 میل دور بانو بازار چلا جاتا۔ چاکلیٹ کی تو وہ دیوانی تھی، اور یہ لت بھی اسے میں نے ہی لگائی تھی۔ میں باہر گیا تو واپسی میں اس کے لیے چاکلیٹ کے 2 ٹن لے آیا۔ پہلے اسے ایک دیا کہ پتہ نہیں اسے پسند آئے نہ آئے۔ ایک ہفتے میں اس نے اکیلے ہی پورا ٹن ختم کر دیا، اور چھٹے یا 7ویں دن بولی، بھائی وہ چاکلیٹ۔ میں نے کہا، کیا ہوا چاکلیٹ کو؟ بہت اچھے تھے بڑے بھائی، بڑے مزیدار تھے، سب کھا لیے میں نے اسے دوسرا ٹن دے دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی، مگر پھر یہ سلسلہ چل پڑا، وہ ہر ہفتے آ جاتی۔ ناصر بھائی وہ چاکلیٹ ابھی تو نہیں ہے، باہر سے لایا تھا میں۔ باہر کب جاؤ گے آپ؟ کچھ پتہ نہیں، مگر تو جا، میں ایک ضروری کام میں مصروف ہوں، تجھے چاکلیٹ مل جائیں گے، میں نے کہا، اور مجھے اچھے خاصے مہنگے چاکلیٹ اس کو خرید کر دینے پڑے۔ مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، یاد رکھنے کا تھا۔ انتہائی اہم کاموں میں دن رات سر کھپانے والا ایک بے وقوف لڑکی کو دینے کے لیے چاکلیٹ کہاں تلاش کرتا پھرے گا، لیکن نہ جانے کیسے مجھے یہ بات یاد رہتی تھی۔ ایک بار میں نے گرمی کھا کے کہا، کیا ہر وقت چاکلیٹ چرتی رہتی ہے؟ دانت خراب ہو کے گر جائیں گے، جوانی میں بڑھیا لگے گی۔ اس نے بتیسی کی نمائش کرنے کے لیے انگلی سے، دیکھو بھائی سارے دانت ٹھیک ہیں، چاکلیٹ کھانے سے لڑکیاں موٹی ہو جاتی ہیں، بھینس بن جاتی ہیں۔ میں نے اسے دوسری دلیل دی، جھوٹ، ابھی تک میرا وزن ایک چٹانک نہیں بڑھا، وہی پرانے کپڑے مجھے بالکل فٹ ہیں، آپ دیکھ لو۔ اس نے دوپٹہ لہرا کے اپنا سراپا معائنے کے لیے سامنے کر دیا۔ اچھا بابا دیکھ لیا، تو جا
کل کہیں سے لا دوں گا چاکلیٹ۔ ناصر بھائی وہ جاتے جاتے رک جاتی، اب کیا ہوا؟ یہ جو کیڈبری کے چاکلیٹ ہیں ان کا بڑا ڈبہ نہیں ملتا؟ اتنا بڑا؟ اس نے زمین سے اپنی کمر کے برابر جسامت بتائی۔ پاگل ہو گئی ہے لڑکی، میں تو آپ کی تکلیف کے خیال سے کہہ رہی تھی، مہینے بھر کے لیے لا دیتے ایک ہی بار۔ اس نے منہ پھلا کے کہا۔ وہ کالج میں اور پھر انٹر میں پہنچ گئی، میرے ساتھ اس کا وہی رویہ رہا، بلکہ اس کی فرمائشوں کی نوعیت بدل گئی، اس لاڈلی بہن کی طرح جسے مان ہو کہ بھائی اس کی خوشی کے لیے آسمان سے چاند بھی زمین پر لا سکتا ہے، اور نہیں لائے گا تو روٹھنے سے کام چل جائے گا۔ آخری مرحلہ رونے کا ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی بھائی کہے گا کہ اچھا بابا ابھی جاتا ہوں، ناسا والوں سے پوچھتا ہوں کہ چاند کے لیے اگلی پرواز کب ملے گی، اور کیا خلائی شٹل پر چاند کو لوڈ کر کے لایا جا سکتا ہے۔ قمرالنساء کی ماں میرے سامنے نہیں آتی تھی، ایک دو بار اتفاق سے قمرالنساء نے دروازہ کھولا تو میں نے اسے بھی دیکھ لیا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنی بیٹی جیسی حسین تھی، مگر قمرالنساء ابھی کچی کلی تھی تو وہ بہار کے آخری دور میں پورا کھلا ہوا پھول۔ ایک بار میں نے اسے ایمبولینس میں جاتے بھی دیکھا تھا۔ سلیمان خان نے بعد میں بڑے دکھی دل سے بتایا، لڑکا تھا ضائع ہو گیا، اللہ کا مرضی، ڈاکٹر بولتا اب کچھ نہیں ہوگا۔ سلیمان خان نے کبھی قمرالنساء کی مجھ سے بے تکلفی کا برا نہیں مانا تھا، حالانکہ وہ پٹھان تھا اور جاہل بھی تھا، مگر اس نے دنیا دیکھی تھی اور اسے انسانوں کی پرکھ تھی۔ وہ کبھی کہتا تھا یہ قمرالنساء تم کو بہت تنگ کرتی ہے تو میں ہنس کے ٹال دیتا تھا کہ سلیمان خان ایک ہی چھوٹی بہن ہے میری، اور اس کا بھی ایک ہی بڑا بھائی ہے، مجھے تنگ نہیں کرے گی تو پھر کسے کرے گی؟ کچھ دن کی بات ہے، پھر یہ بھی ہو جائے گی، اپنے گھر کی تو سب بھول جائے گی۔ اس وقت یہ سب مجھے یاد نہیں آیا، مجھے تو یوں لگا جیسے قمرالنساء رو رہی ہے۔ بھائی میری مدد کریں، بھائی بتائیں میں کیا کروں، میں لوٹ کے گھر کبھی نہ آتی۔ اگر تمہارا وہ کمینہ دوست مجھے اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا، میں جان دے دیتی کسی گاڑی کے نیچے آ کے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے مرنے سے۔ بھائی قبر میں کتنا اندھیرا ہوتا ہوگا، اور ہر طرف چیونٹیاں اور کیڑے، اور ہلنے جلنے کی ذرا بھی جگہ نہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا اس لفنگے کو، وہ آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ میری جان لے کر ہی رہے گا۔ بھائی مرنا پڑے گا مجھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نہیں لڑکی، مرے تیرے دشمن۔ ارے کیا سمجھ رکھا ہے تو نے اپنے بھائی کو، چل بند کر رونا دھونا۔ پھر میں نے فون اٹھایا اور فرید کا نمبر ملایا۔ حسب توقع وہ جاگ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ شیر شاہ سوری کی اولاد وہ ہنسا۔ ناصر، میرے باپ کا نام شیر علی ہے، شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ تاریخ پڑھی ہوتی تو پتا ہوتا۔ خیر کیا ایک کام کر سکتا ہے تو میرا؟ بہت ضروری کام ہے۔ کام اس وقت؟ اچھا بول۔ میں نے کہا مجھے 5,000 کی ضرورت ہے 2-4 دن کے لیے۔ یار تو نے مجھے ڈرا دیا تھا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں نے کہا وہ یار ایک کھیپ پکڑی گئی ہے ولایتی شراب کی۔ ولایتی شراب کون سی؟ اس کے لہجے میں لالچ تھا۔ بلیک ڈاگ، ایک کریٹ کا سودا ہے، ادائیگی ابھی نقد کرنی ہے، صبح تک جتنی نکل گئی ٹھیک ہے، باقی ظاہر کر دی جائے گی۔ یار تو کیا کرے گا بلیک ڈاگ کا؟ لسی پینے والا ملا ناصر عظیم۔ میں نے کہا 5 کے 10 بنا لوں گا، اور کیا؟ یار تو مجھے دے دے۔ وہ لجاجت پر اتر آیا۔ آج کل سالی بلیک میں بھی نہیں مل رہی ہے، 10 لے لے ابھی۔ ابے چھوڑ، میں تجھ سے منافع لوں گا، چل یہ میری طرف سے گفٹ۔ میں ابھی آیا، تو ہے کہاں؟ میں نے اسے پتہ سمجھا دیا، گاڑی کو موڑ پر چھوڑ دینا اور دیکھ کسی کو پتہ نہ چلے تیرے آنے کا۔ تیرا نام نہاد ابا کدھر ہے؟ تھانے میں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے یہ ذرا مشکل ہے، گاڑی کی آواز پر ہی ماں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ خود کھڑی ہو جائے گی اور باہر نکل آئے گی۔ کیوں نہ میں ٹیکسی میں آ جاؤں؟ میں نے کہا بحری جہاز میں آ جا، مجھے کیا؟ اچھا ہوا تو نے فون کر لیا، ایک اور بات بھی کرنی تھی مجھے۔ میں نے کہا کس بارے میں؟ ابے یار وہ پٹھان نہیں ہے سلیمان خان، اس کی لونڈیا ہے، بڑی پٹاخہ سالی، جال میں آ کے نکل گئی۔ تجھے ڈر ہے کہ تھانے صاحب سے شکایت کر دے گا اس کا باپ؟ ابے شکایت کرے تو میرا باپ اسے تھانے میں مرغا بنا کے رات بھر میں انڈا دینے پر مجبور کر دے گا۔ دراصل مجھے ڈر لگتا ہے اس بلڈاگ جیسے منہ والے سلیمان خان سے۔ میں نے کہا اچھا تو آ جا، فکر مت کر، یہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔
میں کھڑکی سے نکل کے اور دیوار پھاند کے آتا ہوں۔ وہ بولا مین روڈ پر ٹیکسی مل جائے گی، دیر ہو جائے شاید، مگر دیکھ ٹیکسی کو چوک پر ہی چھوڑ دینا، اسے کہنا واپس جائے، وہاں سے 5 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اور واپسی پر او بے وقوف میری گاڑی ہوگی نا، میں نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر میں اپنی گاڑی لے کر نکلا، میں نے ہیڈ لائٹس آف رکھی اور گاڑی کو واپس لے گیا تاکہ مجھے فرید خان کے گھر کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ تقریباً 100 گز کے بعد میں نے گاڑی کا رخ پلٹا اور گھوم کے مین روڈ پر آ گیا۔ سلیمان خان میرا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کی حالت خراب تھی، اس کو بہت تیز بخار تھا، وہ کمبل اوڑے کھڑا تھا اور پھر بھی کانپ رہا تھا۔ تمہارا گاڑی کدھر ہے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا کچھ دور چھوڑ دی ہے۔ میں نے تم کیسے آئے تھے؟ پیدل۔ اس نے کہا یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ واپسی پر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تمہارا جسم بخار سے جل رہا ہے، یہ کپڑے لایا ہوں میں۔ خو یارا یہ اندر کا آ گئے، اندر کا۔ وہ تمہارا دوست کدھر ہے؟ اب میرا دشمن کہو اسے، وہ آ رہا ہے مرنے کے لیے۔ موت خود آدمی کو وہاں لاتی ہے جہاں اس کو مرنا ہو۔ فرید خان چوروں کی طرح نمودار ہوا، وہ ادھر ادھر دیکھتا آ رہا تھا کہ میں اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ یار تو نے پھر ڈرا دیا مجھے۔ تیری گاڑی کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آئی۔ یہ لے 5000 ابھی رکھ اپنے پاس۔ میں نے کہا میرے ساتھ آ جا، کریٹ اٹھا لے اندر سے، بندہ پیسے کے انتظار میں سوکھ رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ احاطے کے اندر چلا گیا۔ اسے مجھ پر شک کیسے ہو سکتا تھا؟ دیوار کے پیچھے سلیمان خان خنجر تھامے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فرید خان کو حیران ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔ خنجر اس کے سینے میں اتر گیا اور میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کو دبا لیا۔ وہ میری گرفت میں بہت تڑپا، لیکن سلیمان خان کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ میں نے جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ دی اور اسے نیچے ڈال دیا۔ سلیمان خان اس پر خنجر سے پے در پہ وار کر رہا تھا۔ اس پر دیوانگی طاری تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ بس سلیمان خان، دشمن مر گیا ہے۔ سلیمان خان نے خود کو چھڑا لیا۔ اس نے نیچے جھک کے فرید خان کا سر بال پکڑ کے تھاما اور اس کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ فرید خان کا خوبصورت ہیئر سٹائل والا سر اس کے بے جان جسم سے الگ ہو گیا۔ سلیمان خان نے اس پر تھوکا اور اسے دور پھینک دیا۔ میں نے کہا بس اب تم جاؤ، دیکھو تمہارے کپڑے خون سے بھر گئے ہیں اور تمہارے ہاتھ بھی۔ میں نے کہا ادھر ایک ہینڈ پمپ ہے، ہاتھ منہ دھو کے کپڑے بدل لو، یہ کپڑے مجھے لا دو۔ اس نے سر ہلایا۔ عام کدال لایا تھا۔ کہاں ہے کدال؟ میں نے کہا دیوار کا پاس۔ وہ کانپتے ہوئے بولا اچھا تم جاؤ، اس بنڈل میں ایک جوڑا میرا ہے، ایک تمہارا۔ یہ پرانے قبرستان کا آخری گوشہ تھا۔ میں نے ایک پرانی دنسی ہوئی قبر کا انتخاب کیا اور خون میں بھرے ہوئے ہاتھ مٹی سے صاف کر کے قبر کھودنے لگا۔ یہ مشکل کام تھا، قبر میں کانٹے تھے اور کیڑے مکوڑے۔ جب میں نے مٹی نکالی تو ایک گرگٹ اور پھر ایک گو نکل کے بھاگے۔ ساری مٹی نکالنے تک میں پسینے پسینے ہو گیا۔ اب میرے پیروں کے نیچے سیمنٹ کے سلیب تھے۔ نہ جانے کب اس مردے کو قبر میں لٹانے کے بعد یہ سلیب اوپر رکھے گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو بڑی مشکل سے اٹھایا، پھر فرید خان کو وہاں تک گھسیٹ کے لایا اور پرانے مردے کے ڈھانچے پر لٹا دیا۔ فرید خان کے وزن سے اس کی ہڈیاں کڑکڑائیں۔ سلیب رکھ کے میں نے قبر کی مٹی دوبارہ اوپر ڈال دی اور ادھر ادھر سے مزید مٹی ڈال کے اوپر کانٹے اور خشک جھاڑیاں پھیلا دیں۔ کدال کو میں نے سلیمان خان کی طرف بڑھا دیا اور اس سے خون آلود کپڑے لے لیے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ انہیں بھی فرید خان کے ساتھ ہی دفن کر دوں گا، مگر پھر یہ بات مجھے خلاف عقل لگی۔ آج کل پولیس کے کتوں کی ناک بھی بہت تیز ہو گئی ہے۔ میں نے سلیمان خان سے کہا کہ وہ میری گاڑی میں جا کے بیٹھے اور انتظار کرے۔ پھر سخت سردی کے باوجود میں نے سارے کپڑے اتار دیے اور ایک ہاتھ سے ہینڈ پمپ چلا کے نہایا۔ تولیے سے جسم خشک کر کے میں نے صاف کپڑے پہنے اور خون آلود جوڑے کو پلاسٹک بیگ میں ڈال دیا۔ اس میں سلیمان خان کا جوڑا پہلے سے موجود تھا۔ سلیمان خان گاڑی میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کا بدن بخار کی شدت میں تنور کی طرح تپ رہا تھا۔ میں نے اس پر گیلا تولیہ ڈالا، اس کے جوتے اتارے اور پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ کدال اور خون آلود کپڑوں کا بنڈل میں نے ڈگی میں ڈال دیا تھا۔ اسپتال میں سلیمان خان کو اتارنے سے پہلے میں نے تولیے سے اپنے جوتے بھی رگڑ کے صاف کیے۔ میں نے سلیمان خان کو پرائیویٹ روم میں داخل کرا دیا اور ڈاکٹروں نے اسے سنبھال لیا۔ فرید خان جو 5000 دے گیا تھا وہ میں نے کاؤنٹر پر ایڈوانس جمع کرا دیے۔
مجھے واپس گھر لوٹتے ہوئے صبح ہونے والی تھی۔ میں نے گاڑی کے ٹینک میں سے پیٹرول پہلے ہی نکال کے ایک ڈبہ بھر لیا تھا۔ جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو پوری پلاننگ کے ساتھ کرتا ہوں۔ راستے میں مجھے ایک جھونپڑی ہوٹل نظر آیا جس کا مالک پلنگ پر لمبی تان کے سو رہا تھا۔ تنور اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے پیٹرول سے خون میں بھرے ہوئے کپڑوں کو اچھی طرح تر کیا اور تیلی دکھا کے تنور میں پھینک دیا۔ روشنی پر تنور کا مالک ہڑبڑا کے اٹھا، مگر اس وقت تک میں کار میں بیٹھ کے فرار ہو رہا تھا۔ وہ خواہ مخواہ میرے پیچھے دوڑا۔ اندھیرے میں وہ کار کی نمبر پلیٹ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے ٹیل لائٹ آف رکھی تھی۔ جب میں اپنے دروازے پر پہنچا تو قمر ایک دم باہر نکل آئی۔ بھائی تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا ایک بازو پلاسٹر میں تھا اور گلے سے لٹک رہا تھا۔ میں نے کہا تو کیوں جاگ رہی ہے اس وقت؟ ابا رات کو نکلا تھا، ابھی تک آیا نہیں، اسے بخار تھا۔ میں نے کہا پاگل، وہ میرے پاس آیا تھا، میں اسے ہسپتال لے گیا تھا، داخل کرا دیا ہے۔ ہسپتال میں داخل کرایا ہے ان کو؟ کیوں؟ علاج کے لیے اور کس لیے؟ میں نے ہنس کے کہا چل جا، آرام سے سو جا، وہ اب ٹھیک ہیں، اماں کو بھی بتا دینا۔